مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں غیر مسلموں کے خاص طور سے ان کو سرکاری اسکولوں میں بھیج دیا جائے. قائم کرنے اور چلانے کی اجازت ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ لیکن جو پابندیاں لگائی جا رہی ہے مدرسوں کو جو نوٹس ایشو کیے گئے ہیں تو اس میں بھی بیسک شکشا کا ہی حوالہ دیا جا رہا ہے اور مدرسوں میں بیسک ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے. نہیں، سوال یہ کہ یہ طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ کون سی تعلیم حاصل کریں گے؟ اصل میں انہوں نے مسلم میرج ایکٹ کو ختم کر دیا ہے. نہیں، مسلم میرج، دیکھیے مسلم میرج ایکٹ آپ کیسے ختم کر دیں گے؟ اس ذہنیت سے مطلب ہے جو کہ دلتوں کا، مسلمانوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، آدی واسیوں کا. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. اتر پردیش میں دینی مدرسوں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. اتر پردیش کے چیف سیکریٹری نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اتر پردیش میں جو پرائیویٹ مدرسے ہیں وہاں کے بچوں کو اسکول میں شفٹ کیا جائے گا. جو مانیتا پراپت مدرسے نہیں ہیں ان کو مدرسہ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. کچھ ضلعوں میں کارروائی بھی کی گئی ہے، کچھ ضلعوں میں کارروائی نہیں کی گئی ہے. اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کا جو بیان ہے اس کو الگ الگ انداز سے دیکھا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب، ان سے بات چیت کریں گے. اختر الواسع صاحب، اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کا جو بیان وائرل ہو رہا ہے، جو سرکلر ہے، تو سرکلر میں کیا کہا گیا ہے اصل؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو بنیادی طور پہ صحیح اس کی زبان کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں غیر مسلموں کے خاص طور سے ان کو سرکاری اسکولوں میں بھیج دیا جائے. دوسرا یہ کہ جو مدرسے مانیتا پراپت نہیں ہیں ان کو چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ دستور کی جو بنیادی حقوق ہیں، جو اس میں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر جو 2930 ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب کو اپنے ادارے مرضی کے چلانے اور ان کو قائم کرنے کی اجازت ہوگی. تو سوال یہ جب قائم کرنے اور چلانے کی اجازت ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں اور یہ دستور کے ساتھ کس طرح کا انحراف کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح کی ایک طرح سے آپ گمراہی پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اس سلسلے میں مولانا محمود اسد مدنی نے زبردست خط لکھا ہے. میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں اور اس کے پورے ساتھ ہوں. مولانا رشد مدنی نے بھی اس سلسلے میں زبردست وہ اٹھایا ہے. اس کے علاوہ ملت کی تمام جماعتوں نے تقریباً اس سلسلے میں ایک موقف متحدہ طور پہ اختیار کیا ہے جس کی ہمیں ستائش کرنی چاہیے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم خود جدید تعلیم اداروں سے وابستہ رہے ہیں، لیکن ہم مدرسوں کی افادیت سے اور ان کی معنویت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، ان کی اہمیت سے منکر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے مدرسے ہیں جنہوں نے کہ سرکار جن وعدوں کو پورا نہیں کر پائی تھی آزادی کے بعد، جن سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں غریب بچوں کو مفت تعلیم دیں گے، مدرسوں نے وہ کام کر کے دکھایا. اور ہمارے بزرگوں نے، بوریا نشین بزرگوں نے، چاہے خود اپنے گھروں میں علم کیا میں روشنی نہ آنے دی ہو لیکن ہمارے گھروں کو علم سے منور کیا. دوسرے یہ کہ اردو زبان جو آج موجود ہے وہ مدرسوں کی وجہ سے موجود ہے. تیسرے یہ مدرسوں کی ایک بات اور بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اور اس احسان سے ہم کبھی سر نہیں اٹھا سکتے، ہندوستانی قوم نہیں سر اٹھا سکتی، کہ 1857 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے سچے معنوں میں جد و جہد کی اور آزادی کی لڑائی لڑی وہ ہمارے مدارس کے لوگ تھے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ کھولنا یا تعلیم حاصل کرنا بنیادی رائٹ ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن جو پابندیاں لگائی جا رہی ہے مدرسوں کو جو نوٹس ایشو کیے گئے ہیں تو اس میں بھی بیسک شکشا کا ہی حوالہ دیا جا رہا ہے اور 2009 کے رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ 14 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں وہ بیسک ایجوکیشن حاصل کریں گے اور مدرسوں میں بیسک ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے. نہیں، سوال یہ کہ یہ طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ کون سی تعلیم حاصل کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ مدرسے میں جو بچے جا رہے ہیں اور جن کے ماں باپ بھیج رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے؟ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، مولانا محمود مدنی نے ایک بہترین کام کیا ہے اور وہ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے NIOS سے ایک باقاعدہ معاہدہ کیا جس کے تحت مدرسے کے بچے جو ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ
کیا میں NIOS کا نصاب جو ہے اس کے تحت بھی امتحان دیں گے. تو جب وہ مدرسوں سے نکلیں گے فاضل ہو کر تو ان کے ایک ہاتھ میں دستار فضیلت ہوگی, دوسرے پہ سرکاری اسکول کا سرٹیفکیٹ ہوگا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوال یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے اور مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں دونوں طرح کی تعلیم جو ہے اسے برداشت کر سکتا ہوں, تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بالکل. دوسرے یہ کہ یہ بات جو ہے آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان اسکولوں کے لیے جو کہ ہندو دھرم کے تحت کیا میں تعلیم دے رہے ہیں, آپ ان کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے. دھرم کے بھی الگ سے اسکول ہیں کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ جو آپ ایک بات سنیے, جو کیا میں علیحدہ سے کیوں نہیں اسکول ہیں ان کے؟ باقاعدہ ایک طرح سے جو اسکولوں کا کیا میں پورا نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے, وہ ان کا علیحدہ ہے. ایسی بات نہیں ہے سارے لوگ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, ورنہ پنڈت نکل کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر ہمارے مولوی مدرسوں سے آ رہے ہیں تو پنڈت نکل کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ یہ بات پوچھنے والے ہیں نا. جین منی کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ جو گیانی نکل کے آ رہے ہیں سکھ مذہب میں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک مسلمانوں کا نہیں ہے. آج آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کل آپ کو سب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. بہت اہم. مطلب میں ایک بات یہ کہوں گا, تم میرے نشے من کے جلنے پہ تو ہنستے ہو, لیکن جو کوئی شعلہ رخ اپنا بدل جائے, تو یہ ایک سوال ہے بنیادی طور پہ. دوسروں کے بھی ادارے ہیں, ان کے بھی مدرسے چل رہے ہیں, اسی طرح کے ان کے بھی تعلیمی ادارے ہیں, تو صرف مسلمانوں کے خلاف پابندیاں نہیں, یہ صرف جھنجھلاہٹ ہے. اور الیکشن کے اندر جو ہار ہوئی ہے, خاص طور سے ایک طرح سے 400 پار کا جو نشانہ تھا اس کو چونکہ حاصل نہیں کر پائے ہیں, 240 پہ سمٹ کر رہ گئے. اور اتر پردیش جہاں سے دلی کی سلطنت کا رستہ جاتا ہے, وہاں پہ چونکہ کیا ناکامی ہوئی ہے اور شکست ہوئی ہے, اس لیے اس کی وجہ سے یہ ساری جھنجھلاہٹ مسلمانوں سے نکالی جا رہی ہے. اور یہ صرف اتر پردیش میں نہیں ہو رہا, مدھیہ پردیش میں, اتراکھنڈ میں, کیا میں چھتیس گڑھ میں, جی آسام میں, ہر جگہ یہی کھیل کیا جا رہا ہے. اصل میں انہوں نے مسلم میرج ایکٹ کو ختم کر دیا. نہیں, مسلم میرج, دیکھیے مسلم میرج ایکٹ آپ کیسے ختم کر دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ میں کس طرح شادی کروں گا, یہ فیصلہ کرنا میرا اختیار ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے. اور میرے نزدیک میرے مذہب میں جو شادی ہے, نکاح ہے, وہ ایک کنٹریکٹ ہے جی. وہ بنیادی طور پہ 7 جنم جنمانتر کا رشتہ نہیں ہے. وہ ہم اسے ختم بھی کر سکتے ہیں اگر پسند نہ ہو تو ہمیں جی. طلاق سب سے بری چیز ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے, لیکن اس کو رکھا گیا ہے جی. تو بنیادی طور پہ یہ دوسری بات جو ہے وہ آپ کس طرح سے کریں گے. جو لوگ اس ملک میں جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں, اس میں ایک جو آسام کے وزیر اعلیٰ کا نام بھی ہے, وہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہے. وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں ہیں. جہاں تک ہندو فسطائیت عناصر کو فروغ دینے کا سوال ہے, اس کے لیے بھی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. سر ایک آخری سوال, ابھی بجٹ آیا ہے 2024-25 کا, اور اس میں مائنورٹی کے بجٹ میں کچھ خاص اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ؟ نہیں, مجھے دیکھیے رزلٹ 500 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے, لیکن بنیادی طور پہ مجھے اضافے سے مطلب نہیں ہے. اس ذہنیت سے مطلب ہے جو کہ دلتوں کا, مسلمانوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی, آدی واسیوں کا. اس الیکشن کے بعد بجٹ میں ان لوگوں کا نام کہیں نہیں ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. اور اسی لیے سوال یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ بجٹ دیا گیا تھا اس کا بھی پوری طرح سے خرچ نہیں ہوا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بنیادی طور پہ جو مائنورٹی افیئرز کی منسٹری قائم ہوئی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے. منسٹری کو بھی اہمیت نہیں دی گئی, ایکسٹرا چارج کے طور پر دی گئی کرن رجیجو کو. بالکل, وہ یہی بنیادی طور پہ کرن رجیجو کا دیا گیا ہے چارج. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ادارے قائم ہوئے تھے جی, وہ ادارے کہاں ہیں؟ اقلیتوں سے متعلق مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جی. جو مائنورٹیز ایجوکیشنل
مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سوال ہے سارے. سب کیسے شروع ہوگا مائنورٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے؟ ابھی مظفر نگر میں وہ آدیش جاری کیا گیا پورے یو پی میں کہ نام ڈسپلے کرنا ہوگا مسلمانوں کو. ایسا ہے وہ تو سپریم کورٹ نے اس کا کیا میں لگا دیا ہے روک لگا دی فی الحال. لیکن جو بنیادی طور پر دیکھیے مجھے ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جی یہ آپ کہیے کہ آپ اپنے ہاں مینو پہ لکھ کے لگائیے کہ ویجیٹیرین ہے نان ویجیٹیرین ہے، تاکہ جسے آنا ہو وہ آئے، جسے نہیں آنا وہ نہ آئے. ویجیٹیرین میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ ویجیٹیرین میں پیاز اور لہسن بھی نہیں کھاتے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے بھی لگانا چاہیے. تو صرف یہ مسلمانوں کے لیے مختص کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پھل والے جو ہے، پھل والا جو ہے وہ تو نان ویجیٹیرین نہیں ہے، ویجیٹیرین ہے، پھر اس کے بارے میں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میری نظر میں کچھ نہیں ہے، وہ ایک طرح سے جھنجھلاہٹ ہے اور اپنی ہار کا مسلمانوں سے بدلنے کا ایک طریقہ ہے. بہت شکریہ. تو میرے ساتھ ہے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب. آپ کو کیسے لگی بات چیت کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.